بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کا میزبان بابر جدون آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس خوبصورت مہینے میں روزانہ کی طرح ابتدا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری تمام تر صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور اس وطن پاک پر اس وقت میرے وطن پر جو مشکلات مسائل اس وقت آئے پڑے ہیں، اللہ تعالی ان مسائل کو جلد از جلد ختم فرما دے، دور فرما دے، اور میرے ملک کو ایسا کمال عطا فرمائے کہ تادیر اس کا نام جو ہے وہ سلامت اور تابندہ اور شاندار رہے۔ ناظرین اکرام، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو میں آپ کے سامنے ہم روزانہ کچھ اسکولز لے کر آتے ہیں جو کہ پوری کراچی سے کمپٹیشن کر کے سلیکٹ ہو کر یہاں پر آتے ہیں، اور یہ 4 اسکولز روزانہ کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں۔ سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور سوالات جوابات کا سلسلہ اس ماہ کے مطابق، رمضان مبارک کے مہینے کے مطابق جو شخصیات اور جو واقعات اس مہینے میں گزرے ہیں ان کے حوالے سے ہم سوالات جوابات ان بچوں سے کرتے ہیں، اور یہ بچے بڑی محنت کے ساتھ تیاری کر کے آتے ہیں، اور بڑی محنت سے ان سوالات کو وہ یہاں پر یاد کر کے تیار کر کے اپنے اسکول سے سارا ایک سیٹ اپ بنا کر یہاں پر آتے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم یہاں پر ایک ان کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ اور اس کا بنیادی ایشو دی انٹیلیجنٹ برینز جو لے کر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نیشنل اور اسلامک ہیروز کی آگاہی ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہو، اور انہیں پتہ رہے کہ ان کے اسلاف کا ماضی، ان کا ماضی بڑا شاندار رہا ہے، اور ان کے پاس بڑی داستانیں ہیں اور بڑا زبردست سبق ہے، اور شخصیات ہیں جن کو یہ فالو کر سکتے ہیں۔ ان کے آئیڈیلز وہ ہونے چاہیے جو کہ ہمارے ایکچول اور ریئل ہیروز ہیں۔ دی انٹیلیجنٹ برینز اسی پر کام کر رہا ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں آپ سے پہلے تعارف کروا دوں اپنے آج کے مہمان جناب سر محمد اصغر صاحب سے۔ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ سر پیس ایسوسیشن پرائیویٹ اسکول کے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ ان کے ساتھ ساتھ میرے پاس آج کے معزز مہمانوں میں موجود ہیں سر بابر، جو کہ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے سائٹ کے ذمہ دار ہیں، اور سائٹ ٹاؤن کے، اور آج جج کے فرائض بھی انجام دیں گے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جناب محترم سر قاری عزت الرحمان صاحب موجود ہیں، جو کہ پیس ایسوسیشن پرائیویٹ اسکول کے مرکزی رہنما ہیں اور مرکزی ذمہ داران میں سے ہیں، اور اس وقت جج کے فرائض بھی انجام دیں گے۔ اور میرے معاون جو روزانہ آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ ہوتے ہیں، بڑا کردار ہے ان کا اس پروگرام کے اندر، جناب ابو بکر صاحب، جو کہ چھوٹے سے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے دیکھیں گے، آپ کی بڑا یہ اس پروگرام کے اندر حصہ لیتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، سب کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ تو ابو بکر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ وہ سوالات اور انعامات کو اپنی جگہ پر ترتیب دے دیں، اور میں ٹیمز کی طرف بڑھتا ہوں اور ٹیمز میں ہم تعارف کرواتے ہیں۔ جی بیٹا، اپنے اسکول کا نام بتائیں، اور اپنا یہ مائک لے لیجیے، اپنے اسکول کا نام بتائیں، بالکل حوصلے کے ساتھ۔ تیار ہیں آپ کو؟ ٹینشن تو نہیں آپ لوگوں کو؟ ایزی ہے، ریلیکسڈ ہے؟ بیٹا پروگرام شروع کرتے ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ جی، میرا نام اریبہ ربیع الاسلام ہے، میں پروموٹر گرامر اسکول سے ہوں۔ بیٹا زور سے بولیں گے تو آواز آئے گی، مائک میں آواز نہیں آ رہی زور سے۔ میرا نام اریبہ ربیع الاسلام ہے، میں پروموٹر گرامر اسکول سے آئی ہوں۔ جی بیٹا، آپ کا؟ جی، میرا نام رابعہ ہے اور میں پروموٹرز گرامر اسکول سے بیٹا آئی ہوں۔ پروموٹرز گرامر اسکول کہاں پر ہے؟ گڈاب ٹاؤن۔ گڈاب ٹاؤن میں۔ کون ہے آپ کے پرنسپل صاحب کا کیا نام ہے؟ سر بشارت۔ سر بشارت، ماشاءاللہ۔ دیجیے بیٹا، سر بشارت تو بڑی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ جی بیٹا۔ میرا نام محمد علی ہے۔ جی، آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ اقرا عمر آئیڈیل اکیڈمی۔ کہاں پر ہے یہ اقرا عمر آئیڈیل؟ یہ بلدیہ ٹاؤن میں سیکٹر 14 بلدیہ ٹاؤن میں۔ بہت اچھا۔ آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے بیٹا؟ سر ذوالقرنین۔ سر ذوالقرنین، ماشاءاللہ۔ جی بیٹا، آپ اپنے اسکول کا نام بتائیے۔ میرا نام حبیبہ ہے، میں کراچی گرامر اسکول سے ہوں۔ کہاں ہے بیٹا یہ کراچی گرامر سائٹ ٹاؤن منگو پیر۔ منگو پیر میں، ماشاءاللہ۔ آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے بیٹا؟ سر نعمت اللہ خان۔ سر نعمت اللہ خان، بہت اچھے، بڑی محنت کرتے ہیں تمام اساتذہ اپنے اسکولز کے بچوں کے ساتھ، بڑی کوشش اور کاوش رہتی ہے۔ ابوبکر، پروگرام باقاعدہ شروع کرتے ہیں، آپ سوالات دیجیے، انولپس جو ہے ڈسٹریبیوٹ کریں بچوں میں۔ آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر لیں بیٹا کوئی سا بھی ایک انولپ، تھوڑا جلدی اس مرحلے کو طے کرتے ہیں، اور پروگرام کو باقاعدہ اپنے آغاز کی طرف لے کر بڑھتے ہیں۔ سوالات جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا یہاں سے۔ جی، یہ آپ وہاں بیٹا ابھی ہماری ایک ٹیم۔ جی بیٹا، آپ مجھے مائک دے دیجیے۔ سوالات آپ نے کھولنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ادھر مائک دیجیے ان کو، سوالات مجھے دے دیں بیٹا۔ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنی ٹینشن کس چیز کی آپ کو؟ ٹھیک ہے، یہ ان سے لے لیں ابوبکر۔ اچھا، اب طریقہ کار اس طرح ہے ججز صاحبان کے لیے بھی اور آڈینس کے لیے بھی۔ آپ کو پتہ، آپ جانتے ہیں کہ روزانہ یہ سلسلہ سوالات جوابات کا بچوں سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کا پہلا راؤنڈ ہے جس میں ہم 5 سوالات آپ سے کریں گے بیٹا، ٹھیک ہے؟
5 سوالات ہم ان سے کریں گے. ہر سوال کے 10 نمبر ہیں, ہر سوال کے 10 نمبر ہیں. صحیح جواب پر انہیں 10 نمبر ملیں گے اور غلط جواب پر انہیں 0 دیے جائیں گے. 0 ہوگا لیکن کوئی نمبر کٹیں گے نہیں ہمارے, ٹھیک ہے جی. 10 نمبرز ہیں. اور اسی طرح سے جو ہمارا سیکنڈ راؤنڈ ہوگا وہ ریپڈ فائر کا ہے. سیکنڈ راؤنڈ ہمارا ریپڈ فائر کا ہے. ریپڈ فائر میں 15 سیکنڈ کے لیے آپ اسٹاپ واچ لگائیں گے. 15 سیکنڈ کے لیے ہم آپ سے 15 سیکنڈز کے اندر تیز سوالات جوابات کریں گے اور آپ نے انہیں تیز جواب دینا ہوگا, ٹھیک ہے. اس میں صحیح جواب کے آپ کے +5 ہیں اور غلط جواب کے آپ کے -5 ہوں گے. اگر یہ صحیح جواب دیں گے انہیں +5 ملیں گے, اگر یہ غلط جواب دیں گے تو ان کے 5 نمبر کٹ جائیں گے. 15 سیکنڈ کے لیے آپ اسٹاپ واچ لگا کر رکھیں گے تاکہ بچوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہونے پائے. اسٹاپ واچ بالکل طریقے سے آپ نے یوز کر لی سب, ٹھیک ہے. آپ مجھے یس کریں گے تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کر دوں گا اور آپ مجھے اسٹاپ کہیں گے تو میں سوالات وہیں پر روک دوں گا. جی بیٹا آپ تیار ہیں؟ ہونی چاہیے تاکہ بچے پر امید رہیں. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور 4 ٹیمیں اس وقت میرے پاس موجود ہیں. پہلا راؤنڈ ان کا جو ہے وہ بیٹا 5 سوالات پر مشتمل ہے. ہر سوال کے 10 نمبر انہیں دیے جائیں گے. صحیح جواب پر 10 نمبر اور غلط جواب پر 0 آپ کے ہوں گے. نیگیٹو مارکنگ اس میں نہیں ہے. لیکن ریپڈ فائر جو ہے وہ 15 سیکنڈ کا ہوگا. آپ نے بالکل ٹائمنگ بالکل ایگزیکٹ نوٹ کرنی ہے. ان 15 سیکنڈز میں آپ نے تیز جوابات دینے ہیں. صحیح جواب پر آپ کو ملیں گے 5 نمبر اور غلط جواب پر ملیں گے آپ کو -5 -5, ٹھیک ہے جی. یعنی اگر یہ 2 صحیح دیتے ہیں اور ایک غلط دیتے ہیں تو 10 اور مائن میں سے ہم 5 مائنس کر دیں گے. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے نیگیٹو مارکنگ کی طرف نہیں جانا, غلط جواب نہیں دینا ہے. جواب نہ آئے تو اس کو آپ نے پاس کر دینا ہے, پاس پر نمبر نہیں کٹیں گے, ٹھیک ہے. پہلا سوال آپ سے ایزی ہے, آپ ریلیکسڈ ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. پہلا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بطور فاتح داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اونٹنی پر سوار تھے؟ قصوہ پر. قصوہ پر. جواب درست ہے, بالکل درست. ناظرین دیکھیے, نبی علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے بطور فاتح تو جس اونٹنی پر بھی بیٹھ کر آئے اس اونٹنی تک کا نام آج میرے اور آپ کے پاس زندہ ہے اور موجود ہے. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا احسان اس دین پر اور ہم پر. یہ بالکل بین ہی ویسا دین, ویسا سیٹ اپ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیا, میرے اور آپ تک یہ پہنچایا. نبی علیہ السلام کی ہر ادا کو زندہ رکھا, ہر ادا ہم تک پہنچی, ہر تعلیم ہم تک صحابہ کے ذریعے سے پہنچی. یہاں تک کہ جس اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تھے اس کا نام بھی آج مجھے آپ کو معلوم ہے. تو یہ صحابہ کا دین پر احسان. نبی علیہ السلام کے ریئل فالوورز اور ریئل ہیروز ہمارے لیے وہی ہیں, ہم نے انہی کو فالو کرنا. بیٹا دوسرا سوال بہت اچھا آپ نے اس کا جواب دیا. دوسرا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے کہ عروس کے ذریعے حملے کا کیا نتیجہ نکلا تھا جب محمد بن قاسم آئے تھے فتح کرنے کے لیے سندھ کو. تو عروس جو ایک بہت طاقتور منجنیق تھی, اس کا کیا؟ جھنڈا بھی گر گیا, گنبد بھی. مائک نزدیک کریں, زور سے جواب دیں. مائک بول, آواز آ رہی ہے, آپ بات کریں, مائک ذرا. جھنڈا بھی گر گیا, گنبد بھی ٹوٹ گیا, جس سے دیبل کے فوجیوں کی ہمت اور حوصلہ بھی ٹوٹ گیا. انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے, جس سے مسلمان فاتح بن کر اندر گئے. جواب درست ہے, جسے مسلمان فاتح بن کر اندر آئے تھے. بہت زبردست, بہت زبردست. عروس ناظرین ایک طاقتور منجنیق تھی جو محمد بن قاسم نے حملے کے لیے راجہ دائرب کے قلعے پر استعمال کی تھی اور اس سے انہوں نے اس کے جھنڈا گرا دیا اور جس کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور پھر انہوں نے خود محمد بن قاسم کے لیے قلعے کے دروازے کھولے. یہ مسلمانوں کی شاندار تاریخ ہے جس سے ہم نے سیکھنا ہے. بہت اچھے بیٹا. تیسرا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے کہ غزوہ بدر میں کفار کے لشکر سے پہلے مقابلے کے لیے ان کی طرف سے مقابلے کے لیے کون آیا تھا؟ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے سب سے پہلے مقابلے کے لیے کون آیا تھا؟ عتبہ, شیبہ اور ولید. عتبہ, شیبہ اور ولید. یہ اپنے آپ کو بڑا بہادر اور گھمنڈ سے آئے تھے, بڑا بہادر سمجھ کے بڑے گھمنڈ سے آئے تھے مقابلہ کرنے, لیکن مسلمانوں نے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا تھا. جواب درست. غزوہ بدر مسلمانوں کا ایک بہترین واقعہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جواب درست ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, یعنی صدیقہ کا نکاح صدیق اکبر نے پڑھایا تھا. زبردست, بہت اچھے بیٹا, جواب آپ کا بالکل درست ہے. نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہوا اس کو نکاح پڑھایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی نے. جواب بیٹا آپ کے چاروں جوابات بالکل درست ہیں. پانچواں سوال آپ کی طرف نیشنل ہیروز کا, نیشنل ایشوز پر آئے گا, کیونکہ یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ اسلامک اور نیشنل ہیروز دونوں کو لے کر ہم چلتے ہیں. تو نیشنل ہیروز میں بیٹا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرارداد پاکستان کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا تھا؟ مولانا ظفر علی خان نے. درست جواب. مولانا ظفر علی خان نے, مولانا ظفر علی خان صاحب نے قرارداد پاکستان کا
انگلش میں ٹرانسلیشن اس کا ترجمہ کیا تھا. اور قرارداد پاکستان آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ پاکستان کے وجود میں یوم پاکستان کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے اور اس کا بڑا اہم کردار رہا پاکستان کے معرض وجود میں آنے میں. آپ ریپڈ فائر کے لیے میں ججز سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بالکل ریڈی ہو جائیں, اور یس کریں گے تو میں شروع ہو جاؤں گا اور آپ سٹاپ کریں گے تو میں رک جاؤں گا. آپ دیکھ لیجئے. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کتنی حدیث مروی ہیں؟ 2210. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے بھائی اسلام لائے؟ 2. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ فاطمہ کی کتنی بہنیں ہیں؟ 4. غلط. غزوہ زوران کے پڑاؤ پر ابو سفیان کو کس نے پناہ دی؟ حضرت عباس نے. درست. غزوہ بدر میں ٹھیک ہے 15 سیکنڈ آپ کے مکمل ہوئے. بیٹا میں نے آپ سے 4 سوالات کیے جس میں سے آپ نے 3 جواب درست دیے اور 1 غلط. 4 سوالات میں نے کیے ان سے جس میں سے ان کے 3 درست قرار پائے اور 1 غلط ہوا, یعنی کہ 3 کے ان کو پلس مارکس ملیں گے اور 1 ان کا مائنس ہو جائے گا. یعنی اس سیگمنٹ میں ان کے کتنے نمبر ہو گئے سر؟ 15 نمبر جی, جس میں سے 1 انہوں نے غلط دے دیا تو 10 ہو گئے, 10 رہ گئے, اور باقی وہ سوالات سارے درست ہیں. 50 مارکس آپ کے وہ ہیں, اور جس میں سے آپ نے 4 جوابات مجھے 4 سوال میں نے آپ سے کیے, آپ نے 3 کے صحیح جواب دیے یعنی 15 نمبر ہوئے, لیکن آپ نے 1 کا غلط جواب دے دیا جس سے آپ کے -5 ہو گئے. میں نے کہا تھا غلط جواب مت دیجئے گا, پاس کر دیجئے گا. 10 نمبر ہوئے. بہت اچھا کھیلا آپ نے, کلیپنگ کیجیے ان کے لیے. بہت حوصلہ افزائی بچوں کی ہونی چاہیے, بڑی تیاری کر کے بڑے مقابلے کے لیے بچے آتے ہیں. جی ابو بکر یہ آپ لے لیجئے اور مجھے اگلا انویلپ لا کر دے دیں اس ٹیم سے. یہ انویلپ دے دیں مجھے, اور جی یہ انویلپ آپ وہاں رکھ دیجئے اور یہ انویلپ آپ مجھے دے دیں بیٹا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آپ کی طرف بیٹا ہم سوال لے کر آ رہے ہیں. ایزی ہیں, ریلیکسڈ ہیں. اپنے اسکول کا نام بتائیں, اپنا نام بتائیں جلدی سے. میرا نام حبیبہ کراچی گرامر اسکول. حبیبہ کراچی گرامر سے. جی بیٹا. میرا نام حجاب النساء ہے, کراچی گرامر سے. حجاب النساء کراچی گرامر سے. ریڈی ہیں جی؟ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی کیا خاص بات ہے؟ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. درست. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا اس کو ہی نبی علیہ السلام نے اپنی آخری آرام گاہ کے لیے بھی جو ہے وہ سلیکٹ کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام خود کچھ نہیں کیا کرتے تھے, جو اللہ کا حکم ہوا کرتا تھا اسی پر عمل ہوا کرتا تھا. یعنی اللہ کی طرف سے اس حجرے کو سلیکٹ کیا گیا, چنا گیا اور اسے جنت کا ٹکڑا قرار دیا گیا. اور نبی علیہ السلام اس وقت جنت میں ہیں, آرام فرمائیں. یعنی روضہ رسول ہے اسے جنت کا ٹکڑا اس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ مبارک کو کہا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کیا ہی اعزاز ہم ذکر کریں گے. یہ بھی ان کے اعزازات میں سے ایک اعزاز ہے کہ ان کے حجرے کو جو ہے وہ حجرے میں روضہ مبارک موجود ہے, اور نبی علیہ السلام آج بھی آرام فرما ہے. جواب بالکل درست ہے بیٹا آپ کا. دوسرا سوال میں آپ کی طرف لے کر آؤں بیٹا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب جس اولاد سے چلا ان کے نام بتائیں. حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محمد اکبر, عباس, عمر رحمہ اللہ. جواب درست, جواب بالکل درست ہے. حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں صاحبزادے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئے, حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, اور پھر اس کے بعد جو دیگر بیویوں سے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا نکاح کیا, تیسرا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا, ایک ہی نکاح تھا. لیکن جب فاطمہ رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے گئیں تو دوسرا نکاح کیا, اور ان میں سے پھر جو اولاد ہوئی وہ بھی کثرت اولاد کا سلسلہ نسب چلنے کا باعث بنا. تو یہ جواب آپ کا بالکل درست ٹھہرا. تیسرا سوال میں آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں کہ غزوہ بدر کے لیے جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی ذمہ داری کس کو سونپی؟ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام جب غزوہ بدر پر جا رہے تھے تو نمازوں کی ذمہ داری سونپ کر گئے تھے. جواب بالکل درست ہے بیٹا آپ کا. تینوں جوابات درست ٹھہرے. تیسرا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے کہ دیبل کو فتح کرنے میں کیا دشواری پیش آ رہی تھی؟ راجہ دہر کی فوج بے جگری سے لڑ رہی تھی کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارا شہر ایک طلسمی حصار میں ہے. جواب درست ہے. وہ لوگ بڑے بے دریغ اس لیے لڑ رہے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارا شہر جو ایک طلسمی حصار میں بڑا جادوئی ہے تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. لیکن جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا, اور ابھی بھی ایک سوال گزرا کہ عروس کے ذریعے سے جب ان کے جھنڈے گرائے گئے اور ان کے حوصلے تب انہوں نے دیکھا کہ ہماری دیواریں اور جھنڈا گر گیا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور پھر انہوں نے خود ہی خود ہار مانی اور پھر محمد بن قاسم فاتح کے طور پہ داخل ہوئے. جواب بالکل درست ہے, لیکن تالیوں کی جو ہے وہ ہمیں آواز ایسی نہیں آ رہی. آپ بالکل جو بیچ میں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں بالکل ایکٹیو نہیں ہیں. تالیاں زوردار ہونی چاہیے. بچوں کی حوصلہ افزائی بہت زیادہ ضروری ہے. بیٹا آپ کی طرف نیشنل ایشوز پر سے سوال آ رہا ہے کہ 1965 کی جنگ میں
میجر شبیر شریف کو ان کی بہادری کے سلسلے میں کس ایوارڈ سے نوازا گیا؟ تمغہ جرأت سے. تمغہ جرأت سے نوازا گیا تھا. جواب درست ہے. میجر شبیر شریف نشان حیدر ہولڈر بھی ہیں اور ان کی بہادری کا اندازہ لگا لیجئے کہ صرف انہوں نے جب نشان حیدر لیا اسی وقت نہیں بلکہ 1965 کی جنگ میں بھی بڑا بے دریغ لڑے اور پاکستان کے دفاع میں کردار ادا کیا. اسی لیے ہم اپنے ہیروز کو یہاں اجاگر کرتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہ جانے دیا جائے اور ان کو دیکھتے ہوئے ان سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی اور کوشش ہماری طرف سے جاری رہے. بیٹا ریپڈ فائر پانچوں کے 5 جوابات ان کے درست ہیں. سر آپ یس کریں گے تو میں چلوں گا. تیار بیٹا؟ جی. قلعہ قموس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کون آیا؟ مرحب. درست. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بہنوں میں کون سا نمبر ہے؟ چوتھا. درست. مسلمانوں کے پڑاؤ میں پہنچ کر ابو سفیان کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست. محمد بن قاسم سے پہلے 2 حملوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ مسلمانوں کو شکست ہوئی. درست. غزوہ بدر میں خزرج کے کتنے سپاہی تھے؟ خزرج کے 261 نہیں 117. جی تو چاروں جوابات آپ کے ریپڈ فائر میں بیٹا ٹھیک قرار پائے اور آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا. پہلے راؤنڈ کو بھی 5 جوابات بالکل درست ہیں اور دوسرے راؤنڈ کے ریپڈ فائر کے 4 سوالات کے جوابات آپ نے بالکل درست دیے. ان کی حوصلہ افزائی کریں بیٹا, بہت زبردست. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا اور کہیں مت جائیے گا, بڑا انفارمیٹیو سیشن جاری ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے دونوں کے لیے سود مند فائدہ مند ہے. یہ ہمارے ہیروز کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ ہمارے لیے بڑا ضروری. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک. ناظرین ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا. 2 ٹیمیں اپنے جوابات کے سلسلے کو مکمل کرتے ہوئے اب تیسری اور چوتھی ٹیم ہماری رہ گئی ہے. ان سے ہم انشاءاللہ تعالی سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور میں ابو بکر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہماری تیسری ٹیم سے ہمیں انویلپ لا کر دیں اور ہم ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کریں. بیٹا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ مائک پہ جلدی سے اپنا انٹروڈکشن کرا دیں. بیٹا آپ اپنا نام زور سے بتائیں, اسکول کا نام. میرا نام وجیہہ طاہر ہے اور میں فیلکن اسٹار گرامر اسکول سے آئی. جی بیٹا آپ کا نام؟ میرا نام حسنہ نور خان ہے اور میں فیلکن اسٹار گرامر اسکول سے ہوں. ٹھیک ہے بیٹا. کہاں ہے فیلکن اسٹار گرامر اسکول؟ میٹرویل سائٹ. میٹرویل سائٹ میں. ماشاءاللہ. آپ کے پرنسپل سر کا کیا نام ہے؟ سر نصیب الرحمان. سر نصیب الرحمان. ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں علاقے میں, بہت اچھے ہمارے استاد ہیں. اچھا پہلے سوال کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے. پہلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریاض الجنہ. ریاض الجنہ. جواب درست ہے. جنت کا ٹکڑا ہے یہ اور اس وقت نبی علیہ السلام وہاں موجود اور پھر ان کے ساتھ اس جنت کے ٹکڑے میں آپ علیہ السلام کے ساتھی قریبی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی, حضرت علی حیدر رضی اللہ عنہ, یہ وہاں پر نبی علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما ہیں. ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا. بہترین جواب آپ کا. دوسرا سوال آپ کی طرف بیٹا یہ آ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر کوئی ایک حدیث بیان کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے, اس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے. آپ علیہ السلام کی محبت اپنی بیٹی سے اتنی زیادہ تھی. دراصل یہ ایک سنت طریقہ جو میرے آپ تک پہنچا, نبی علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہر عمل جو ہے وہ ذاتی طور پر کر کے دکھایا. اپنی بیٹی سے اتنی محبت کر کے دکھائی کہ بیٹیوں سے بڑی محبت کی جاتی, کیونکہ ایک دور تھا آپ کو معلوم ہے اس وقت میں کہ بیٹیوں کو اتنا زیادہ اہمیت نہ دی جاتی تھی, لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اتنی اہمیت دے کر, اتنی محبت اور اتنی شفقت اور اتنا تعلق ان سے رکھ کے یہ دکھایا کہ بیٹیاں بڑی مقدم ہیں اور بیٹیوں کے جو حقوق نبی علیہ السلام نے ہمیں دیے, آج لوگ ہمیں ڈکٹیشن دیتے ہیں کہ حقوق نسواں پر ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آ کے بیٹھتا ہے, تو ہم انہیں دکھاتے ہیں کہ حقوق نسواں تو ہمارے نبی نے دیے اور اپنی بیٹی سے اتنی محبت کر کے دکھائی, اپنی بیویوں سے اتنی محبت کر کے دکھائی. کل ایک سوال گزرا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کنواری بیوی جو تھیں وہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھی, باقی جو بیویاں تھیں تو آپ نبی علیہ السلام نے عورت کو مقام دلانے کے لیے یہ اتنے نکاح کیے تھے, کیونکہ اس وقت عورت کے پاس حیثیت نہیں تھی, وہاں عرب کے معاشرے میں مقام نہیں تھا. ناظرین لوگ عورتوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, تو آپ علیہ السلام نے جو نکاح کی کثرت فرمائی وہ اہمیت دینے کے لیے کہ اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کو بھی اہمیت دی, کوئی مطلقہ ہے تو اس کو بھی اہمیت دی, اور دکھایا کہ یہ معاشرے میں ہم نے اس معاشرے کو ایک معاشرہ سنوار کر بنا کر چلنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. عورتوں کے مقام پر جو تعلیم ہمیں ہمارے نبی نے دی ہے, آج یہ لوگ ہمیں سکھانے چلے ہیں, تو ہم نے انہیں سکھانا ہے کہ اصل عورت کا مقام اور حیثیت کیا ہے اور ہم اپنی بیٹیوں کو کتنی عزت اور کتنا احترام دیتے ہیں. تالیاں ہونی چاہیے, بہت زیادہ کلیپنگ میرے بچوں کے لیے. بہت اچھی بیٹا. ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا کارنامہ تھا؟ جب آپ علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے, مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کارنامہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں سپرد کر کے اپنے بستر پر سلایا. جواب درست ہے, اپنے بستر پر سلا دیا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور اللہ کے حکم سے مکہ سے ہجرت کا جو ہے سفر کیا شروع کیا، اور سب سے پہلے کہاں گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ لٹا کر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ جواب درست ہے، حوصلہ افزائی میرے بچوں کے لیے بہت زیادہ۔ چوتھا سوال بیٹا آپ کی طرف یہ آ رہا ہے، تینوں جوابات آپ نے بہت اچھے دیے ہیں، زبردست، بہت اچھی تیاری آپ کی۔ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر، جب فتح مکہ کا یہ واقعہ، جب فتح مکہ جب مسلمان آ رہے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے، تو مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر فضیلت اور برتری دی ہے اور ہم ہی غلطی پر ہیں۔ جواب درست ہے جی۔ وہاں انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے ہم پر فضیلت اور برتری دی ہے، یعنی وہاں پر کفار کو نے خود اس بات کو، کفار پر اللہ نے نبی علیہ السلام کو برتری دی ہے، فضیلت دی ہے، اور وہ کافری غلط تھے۔ تو اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پھر فتح مکہ کے موقع پر ہی ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے، اور پھر یہ ایک سلسلہ آگے کی طرف بڑھا، اور نبی علیہ السلام نے پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کو وہاں دارالامن قرار دیا، دارالامان قرار دیا، کہ وہاں جو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے لے گا، اسے امن حاصل ہے، اس کو سزا یا قتل یا کوئی اس طرح سے کوئی اس کے لیے نہیں ہوگا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کو اللہ نبی علیہ السلام نے یہ اہمیت دی تھی۔ جواب درست ہوا۔ اگلا سوال بیٹا آپ کی طرف یہ ہے، نیشنل ایشوز پر، نیشنل ہیروز کے حوالے سے ہے کہ حوالدار لالک جان جس پوسٹ کا دفاع کر رہے تھے اس کا نام بتائیں۔ قادر پوسٹ۔ جواب درست ہے جی۔ قادر پوسٹ کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے وطن پر نچھاور کر دی اپنی جان۔ جواب بالکل درست، پانچوں کے پانچ جوابات ان بچوں کے درست قرار پائے۔ میں جج صاحب سے گزارش کروں گا کہ 15 سیکنڈ کا بڑا ذرا باواز بلند سٹارٹ اور سٹاپ کریں گے۔ بیٹا ریڈی ہیں؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ 170۔ درست۔ صحابیات میں کس صحابیہ سے سب سے زیادہ روایات منقول ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ درست۔ بوقت رخصتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کس چیز سے کی گئی؟ ایک پیالے دودھ سے۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہوا؟ نہیں۔ خلفائے جواب چاروں جوابات آپ کے بیٹا بالکل درست، پانچوں جوابات آپ نے وہ بھی بالکل درست دیے، اور یہ چاروں جوابات بھی آپ نے بالکل درست دیے۔ بہت اچھا آپ نے تیاری کی، بہت اچھا مقابلہ، تینوں ٹیموں نے بہت اچھا کھیلا، بہت اچھا مقابلہ کیا۔ حوصلہ افزائی میرے بچوں کی بڑے اچھے انداز میں ہونی چاہیے۔ ابو بکر صاحب یہ آپ لے لیجئے اور مجھے فورتھ ٹیم سے جو ہے آپ سوالات کا جو ہے سوال نامہ مجھے لا کر دیجئے۔ بیٹا آپ اپنا جلدی سے تعارف کروا دیں، نام بتائیں دونوں اپنا۔ بیٹا میرا نام اریبہ ربیع الاسلام ہے، میں پروموٹر گرامر اسکول سے تعلق رکھتی ہوں۔ ویری گڈ۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام رابعہ عبد المنان ہے اور میں بھی پروموٹرز گرامر اسکول سے ویری گڈ، ویری ویل ڈن۔ پروموٹر گرامر اسکول گڈاپ ٹاؤن میں، بہت اچھا اسکول ہے ماشاءاللہ جی، اپنے علاقے کا بڑی محنت کرتے ہیں یہ اپنے بچوں کے ساتھ۔ پہلا سوال بیٹا جو آپ کی طرف میں لے کر آ رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ ایزی ہیں، ریلیکسڈ ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں کیے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ نقل کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کس انداز میں کی؟ بہت جگہوں پر کی، کسی ایک جگہ پہ آپ ذکر کر دیں۔ میں نے فاطمہ کے باپ کے سوا ان سے بہتر انسان کسی کو نہیں دیکھا، اور طریقہ عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب حضرت فاطمہ کے سوا کسی کو نہ دیکھا۔ بالکل جواب درست ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری فضیلتیں حضرت فاطمہ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے آپس میں باہمی تعلق اور محبت کی ایک زندہ مثال ہیں یہ باتیں۔ بیٹا دوسرا سوال آپ سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے گواہان کون کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے، درست جواب۔ اب علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے گواہان خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی آپس میں محبت اور تعلق کو آپ یہیں سے سمیٹتے چلے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ کتنی نسبت تھی ان لوگوں کو، کہ اتنے اہم موقع پر اپنے بڑے قریبی اور جگری یار دوست کو بلایا جاتا ہے ساتھ۔ تو اس موقع پر وہ حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تینوں جوابات بیٹا آپ کے بالکل درست قرار پائے۔ ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں سارے بچے کہ جب میں پہلے بھی بتا چکا، یہ بات بارہا بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی صحابی کا نام لیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کریں، اور کسی صحابیہ کا نام لیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کو ضرور بیٹا مینشن رکھیں، نوٹ رکھیں۔ چوتھا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے کہ سندھ کو باب الاسلام
تیسرا سوال میں نے تیسرا سوال میں نے کرنا ہے کہ سندھ کو دو جوابات ہوئے. سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مسلمان سندھی کے راستے ہندوستان میں داخل. جواب درست ہے جی. مسلمان سندھ کے راستے سے جو ہے وہ ہندوستان میں داخل ہوئے تھے. محمد بن قاسم یہاں تشریف لائے تھے اور پھر اسلامی فتوحات کا سلسلہ چل پڑا. جواب درست. جی بیٹا تیسرا سوال آپ کی طرف میں لے کر آ رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ کی روح سے کون سا قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا؟ بنو خزاعہ. درست جواب ہے بنو خزاعہ. اچھا بیٹا اگلا سوال آپ کی طرف یہ آ رہا ہے کہ آپ کے 4 جوابات درست ہو گئے. چاروں سوالات ان کے میں نے کیے, چاروں کے 4 جوابات انہوں نے بالکل ٹھیک دیے. 5واں سوال آپ سے یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جو سفر تھا, وہ جو واقعہ ہوا فق کا, اس واقعے میں کیا چیز گم ہو گئی تھی ان سے؟ اپنی بہن اسما سے آریتن گیا ہوا ہار گم ہوا تھا. اپنی بہن اسما سے, عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن اسما, ان سے لیا ہوا ہار جو تھا وہ آریتن ہار لیا تھا, وہ گم ہو گیا تھا. بالکل درست بیٹا, آپ کے 5 کے 5 جوابات بالکل درست ہیں. آپ نے بڑے حوصلے سے بڑے تسلی سے مقابلہ کرنا ہے, ٹینشن بالکل نہیں لینی ہے. اور اب مجھے جو ہے یہ ججز سر 15 سیکنڈ کا مطلب 15 سیکنڈ ہوگا, ٹھیک ہے سر؟ سٹارٹ. واقعہ افق کس سن میں پیش آیا؟ شعبان 5 ہجری. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 2 کنیتیں؟ 2 کنیتیں ابو طلحہ اور ابو الحسن. درست. فتح مکہ کا واقعہ کس سن ہجری میں پیش آیا؟ رمضان 8 ہجری. درست. فاتح سندھ کسے کہا جاتا ہے؟ محمد بن قاسم کا. درست. بالکل 4 کے 4 جوابات آپ کے بالکل درست ٹھہرے بیٹا. بہت اچھا مقابلہ کیا آپ نے. پہلے سیگمنٹ میں بھی 5 جوابات آپ کے بالکل درست تھے, اور اس کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں بھی آپ کے 4 جوابات آپ سے کیے گئے, اور 4 کے 4 جوابات آپ کے درست ٹھہرے. یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے سے پہلے آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ ہم وقفے کے بعد رحماء بینہم کا ایک قصہ واقعہ جس میں صحابہ والے بیت کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں بریک پہ جانے سے پہلے ابوبکر سے گزارش کروں گا کہ وہ کیوٹ سے ابوبکر ایک کیوٹ سی بریک لے لیں, تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو کہیں مت جائیے گا, آپ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین اپنے پروگرام کا سلسلہ دوبارہ سے یہیں سے شروع کرتے ہیں, اور آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر حاضر بابر جدون. آپ کے سامنے اس سیگمنٹ میں رحماء بینہم کے حوالے سے میں روزانہ ایک چھوٹا سا واقعہ صحابہ والے بیت کی محبت کا ذکر کرتا ہوں. یہ واقعہ میں پچھلے پروگرام میں ذکر کر چکا, لیکن اس میں کچھ ہماری طرف سے سامعین ناظرین کی طرف سے فرمائش تھی کہ واقعہ دوبارہ سے اس سیگمنٹ میں پیش کیا جائے. تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آئے اور کہنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے حضرات حسنین میں سے انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ایک قسم کی یہ شکایت کی کہ مجھے انہوں نے غلام کہا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہ بات انہوں نے جب سنی تو توقعات کے برعکس انہوں نے کہا کہ کیا کہا تھا انہوں نے, تو کہنے لگے کہ جی انہوں نے کہا کہ تم ہمارے غلام ہو. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط جذبات میں ایک دم یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ جلدی جاؤ اور ان سے کہو کہ کیا وہ ہمیں یہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں, کہ اگر وہ ہمیں لکھ کر دے دیں کہ ہم ان کے غلام ہیں تو ہمارا تو قصہ ہی بیڑا ہی پار ہو جائے. تو کہتے ہیں آپ ان سے جائیں اور جلدی سے کہیں کہ کیا آپ ہمیں یہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اس پہ حیران بھی ہوئے کہ میں نے تو ایک بات کی, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تربیت کی اپنی اولاد کی یہاں پر کہ اہل بیت ہمارے لیے کتنے مقدم اور کتنے مقدس ہیں, اور ان کی اہمیت ہمارے یہاں بہت بڑی ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ ہمیں لکھ کر دے دیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں, تو ہمارا تو بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے. تو ناظرین یہ سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے ہم تک پہنچانا تھا, ہمیں ایک پیغام دینا تھا کہ اہل بیت سے محبت انہوں نے کر کے دکھائی. نبی علیہ السلام سے وابستہ ہر چیز کو بڑا مقدس جانا اور بڑا احترام اور ادب رکھا. اپنی خلافت میں اپنے جب وہ امیر تھے اس وقت صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ان کا رویہ, ان کا سلوک بڑا امتیازی اور بڑا پیارا اور بڑا خوبصورت ہوا کرتا تھا. ناظرین صحابہ اہل بیت کا یہ تذکرہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے روزانہ کریں گے, اور صحابہ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اہل بیت بڑے مقدم و مقدس ہیں ہمارے لیے. ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے مرحلے کی طرف, اور میرے ساتھ مہمان اس وقت جناب سر محمد اصغر صاحب میرے ساتھ یہاں پر تشریف فرمائے. سر بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. آج آپ نے سب پروگرام دیکھا دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو, کیا آپ کو لگ رہا ہے, کیسا پروگرام لگا آپ کو, کیسا پروگرام ہو رہا ہے؟
یقیناً مجھے تو پہلے پروگرام ایسا دیکھنے کو ملا ہے، ویسے آپ کے توسط سے پہلے بھی دیکھا، پچھلے سال بھی دیکھا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اسکولوں کو ایسا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، اور جو اصل ہمارے اسلامی ہیروز ہیں جو میں نے دیکھا، بچوں سے سنا، اور انہوں نے بڑی محنت کی. یقیناً یہ بچے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس کو مزید آگے لے کے چلنا، جس طرح آپ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور ہمت دے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت ساری ایسوسیشن اسکول بنے ہوئے ہیں، میں نے ان کے ساتھ بھی چلے، کبھی ایسا پروگرام ہم نے نہیں دیکھا کہ جو انہوں نے ہمارے اصل ہیروز اور ہمارے جو اسلامی جو ایک نام کے آج کل کے ہیرو بنے ہوئے ہیں، جو اصل ہیروز کی طرف جس طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، جو ہمارے اصل ہیروز ہیں، کبھی بھی کسی اسکول والوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. سر بہت بہت شکریہ. اچھا سر، آپ ماشاءاللہ پیس ایسوسیشن پرائیویٹ اسکول کے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور کراچی کی مرکزی کابینہ کے ممبر بھی ہیں. تو سر پیس ایسوسیشن اس حوالے سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کس طرح کام کر رہی ہے، اور آگے کیا دیکھتے ہیں، ہمیں کس طرح آپ لے کر چلیں گے، اس کو کیسے کام کر رہے ہیں؟ ہمارے ایک اسکول والے ہیں، میں نے جب آپ نے ہمیں ایک نصاب مہیا کیا تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ایک کتابی شکل دینی ہے اور ہم نے اس کو اپنے ایک نصاب کے اندر شامل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہمارے اسکول والوں نے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ ایک نصاب، جس طرح اور ہم ایک نصاب پڑھاتے ہیں تو اس کو بھی ہم اپنا ایک نصاب بنائیں. بہت اعلیٰ، زبردست. یہ ضرورت ہے اس وقت میرے بچوں کی، میری نسل کی، یہ انتہائی ضرورت ہے اور بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں. بہت شکریہ. یعنی آپ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول پورے کراچی میں انشاءاللہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے، اور امید ہے کہ آپ حضرات، ہمیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے اور اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر آگے. الحمدللہ جس منظم طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کام ہو رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت جلدی اس ایسوسیشن کو، پیس ایسوسیشن کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائیں گے، کیونکہ جس اخلاص کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی محبت اور پیار کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں پوری ٹیم کو، اللہ پاک آپ کو ضرور. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا. اس وقت میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست اور ہمارے جج کے طور پر آئے ہوئے مہمان ساتھی جناب سر بابر صاحب موجود ہیں. ان کا اپنا ادارہ ہے ماشاءاللہ، اور بڑی محنت اور بڑی کاوش اور کوشش کے ساتھ یہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں. سر آپ پیس ایسوسیشن جو ہے وہ سائٹ ایریا کے ذمہ داران میں سے. سر کیا دیکھ رہے ہیں پیس کو اپنے ایریا میں کس طرح سے کام کر رہے ہیں آپ لوگ بچوں پر، کیا آپ کی جو ہے وہ تربیت کا انداز ہے؟ سر میں کافی سارے ایسوسیشن سے ریلیٹڈ رہ چکا ہوں اپنے ماضی میں. جو میں نے یہاں دیکھا ہے بچوں پر جو کام ہو رہا ہے، جس سے بچے جو ہے وہ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں، اور جو انفارمیشن بچوں تک جا رہی ہے وہ بڑی ضروری ہے. جو کوسچنز پوچھے جا رہے ہیں، جو نالج ان کو دی جا رہی ہے، ایسی نالج میرے خیال سے اس دور کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے. ان کے آنے والے کل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جان سکیں اپنے ہیروز کو. اور پیس ایک ایسا ایسوسیشن ہے جو بنا کسی تفریق کے کام کر رہا ہے. کراچی کے تمام اسکولوں کو انوائٹ کر رہا ہے کہ وہ آئیں، ہمارا ساتھ دیں. ہم نے جو ہے وہ بلا کسی تفریق کے، بلا کسی ٹکراؤ کے، بلا کسی سے جو ہے وہ کوئی بغض رکھ کے ہم نے کام کرنا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ کیا ہے الحمدللہ. ابھی کچھ ہی ہفتے ہوئے ہیں ایسوسیشن کو بنے ہوئے، لیکن اور اپنی نوجوان نسل پر کام کرنا ہے انشاءاللہ. ہمارا مقصد یہی ہے کہ طلباء پر کام کیا جائے. ٹھیک، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. میں اپنے اگلے مہمان ہمارے لیے بڑے قابل احترام، بڑے پیارے ساتھی دوست اور سر جناب عزت صاحب سے میری گزارش کروں گا. سر کیا دیکھتے ہیں پیس کے، آپ ماشاءاللہ مرکزی ذمہ داران، آپ کی محنتیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں. آپ دی انٹیلیجنٹ برینز کو اسکول پرووائڈ کر رہے ہیں. سر جلدی سے مختصر وقت میں اپنا پیس کا تھوڑا سا اپنا بتائیں کہ کس انداز میں بچوں پر. سر الحمدللہ ایک ایسے پلیٹ فارم ہے، بچوں کو مستقبل میں ایک روشن مستقبل مل رہا ہے. جو اپنے نیشنل ہیروز ہے، اس طرح اسلامک ہیروز ہیں. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بہت سارے اسکول جیسے ہیں جو بھی پتہ چل رہا ہے واقعتاً بہت سارے. ہمیں جب اسکول والوں سے پتہ چلا کہہ رہے یار ہمیں پہلے بار پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اصل ہیروز بھی یہ لوگ ہیں. ایک جگہ میں گیا تھا نارتھ میں ایک اسکول میں، ان سے جب میری بات چلی تو میں نے جب ان کو سلیبس سکھایا کہہ رہے یار ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ غیروں کا ہے. ابھی پتہ چلا کہ ہمارے اپنا طریقہ اصل ہیروز یہ ہے.
تو بہرحال یہ بہت بہترین پلیٹ فارم ہے. الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے کراچی میں ہم ایک بہت شکریہ سر, تھینک یو سر کے لیے بہت زیادہ کلاپنگ کر رہے ہیں. سر کے اپنے ماشاءاللہ ادارے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, بچوں پر بڑا کام کر رہے ہیں. سر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو جلدی سے اناؤنس کر دیجیے گا. فرسٹ پوزیشن سر جیسا سر اناؤنس کریں گے بیٹا آپ نے ہینڈ ریز کر لینے. بہت بہترین مقابلہ ہوا آج, بڑا ٹف کمپٹیشن ہوا, سارے بچوں کی حوصلہ افزائی زبردست انداز میں کر رہے ہیں, بہت اچھی ٹیمیں آئی ہیں آج. 60 نمبر ہے باقی 70 جی. سر مقابلہ بڑا سخت رہا ہے تمام اسکولوں کے درمیان, اور 3 اسکول ہمارے ہاں ایسے ہیں جنہوں کے نمبرز مکمل ہے, جنہوں نے پورے جواب دیے. تینوں ٹیم ہماری فرسٹ ہیں جی, تینوں ٹیم کے لیے کلاپ کریں. پہلے نمبر پر ہماری ٹیم یہاں پر کھڑی ہے, پہلی ٹیم جو فرسٹ آنے والی. سر پہلی ٹیم جو ہے وہ اقرا عمر آئیڈیل کے بچے اپنے بیٹا ہینڈز ریز کریں. اقرا عمر آئیڈیل جی بیٹا کلیپنگ کریں ان کے لیے, یہ فرسٹ ہے. دوسری ٹیم جو فرسٹ آئی ہے کراچی گرامر اسکول فرسٹ آیا, بہترین. تیسری پوزیشن سر, تیسری ٹیم جو فرسٹ آئی ہے فیلکن اسٹار اسکول جو ہے, فیلکن اسٹار اسکول, یہ بھی فرسٹ آئے بیٹا, ویری گڈ. اور سر ہم سے غلطی ہوئی, وہ اقرا عمر آئیڈیل جو ہے وہ سیکنڈ آئی تھی. ٹھیک ہے. پروموٹر جو ہے وہ پروموٹر اسکول فرسٹ ہے جی. ٹھیک ہے جی, یہ تینوں جو ٹیمیں فرسٹ ہیں اور اقرا عمر آئیڈیل سیکنڈ ہے. بہت اچھا مقابلہ کیا آپ نے بیٹا, زبردست. آگے بھی دوبارہ اسی طرح محنت کرنی, بڑھتے چلنا ہے. ناظرین اس وقت پروگرام کا سلسلہ یہاں اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہوتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ سے اس درخواست کے ساتھ کہ اپنے اس نسل کو ہم نے اپنی اصل کی طرف لے کر چلنا ہے, اور کوشش اسی کی ہے. دی انٹیلیجنٹ برینز اس پر کام کر رہا ہے, اور پیس ایسوسیشن نے اس وقت ان کو اسکولز پرووائڈ کیے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. روزانہ دن کو 11 سے 12 اور صبح ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں 7 سے 8 بجے تک, اور کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے اس وطن کو ہمیشہ جو ہے وہ تابندہ و پائندہ رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم.